السلام علیکم دوستو، جان لو تم اپنے مقصد کی کامیابی کے حصول کے لیے، اپنے غموں کی تلافی کے لیے اور اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اور راستے اختیار کر چکے ہوں گے، مگر جب کوئی تدبیر فائدہ دینے والی ثابت نہیں ہوتی تو تم غمزدہ اور مایوس ہو جاتے ہو، جیسے آپ نے سب کچھ ہار دیا ہو، جیسے زندگی ایک بوجھ سی لگتی محسوس ہوتی ہو اور بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہو۔ جان لو یقیناً تم ان نشانیوں یا اشاروں کی تلاش میں ہوگے جن کے وجود میں آتے ہی عرش الہی سے خصوصی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنے کن فیکون سے ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر یا اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ کر نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تاکہ تمہیں جو کچھ بھی نقصان ہو اس پر تمہارا دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ جان رکھو اللہ کا ایک پیارا نام ہے الوہاب، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا۔ الوہاب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے انعامات اور عطا قسم قسم کے ہو اور اتنے زیادہ ہو کہ سلسلہ چلتا ہی رہے، ختم نہ ہو۔ یقین جانو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ کے رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور خاک میں بدل جاتا ہو، تم نہیں جانتے جس کے ایک حکم سے آگ گلزار ہو جاتی ہو، تم نہیں جانتے جس کے ایک حکم سے سمندر راستے دے دیتا ہو، تم نہیں جانتے جس کے جلال سے آسمان چرچراتا ہو، تم نہیں جانتے اس کا ایک حکم ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے اس نے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی تدبیریں بنا رکھی ہے، تم نہیں جانتے اس نے تمہارے لیے کیا کیا خصوصی انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کتنے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ جان رکھو، اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ واضح اشارہ تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مشکلوں سے راستے نکال دیتا ہے۔ اگر وہ 7 آسمانوں کے دائرے میں قید ہو اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جان رکھو اللہ سے ڈرتے وہی ہے جو اس کی بات کو ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے اور ان کے لیے معجزے ظاہر کرتا ہے۔ جان رکھو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنی ہر ملنے والی نعمت پر الحمدللہ کہتے ہیں اور اپنے ہر عمل کے آخر میں استغفار پڑھتے ہیں، اور جان رکھو اپنے عمل کی کوتاہیوں پر استغفار پڑھنے کی توفیق کا مل جانا ایک خاص اور واجب نشانی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں ہی کو عطا ہوتی ہے۔ استغفار ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، چاہے پہلیاں کتنی ہی الجھی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اس مبارک ماہ میں خوب عبادت بھی کرنی ہے اور استغفار بھی خوب پڑھنا ہے۔ یہ رحمت اور مغفرت، بخشش اور انعام دلانے والے ایام ہیں اور وہ رحمان اور رحیم کی طرف سے خصوصی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر مشکلات بڑھ جایا کرے تو استغفار کی مقدار بڑھا دیا کرو، کم سے کم 300 بار تو پڑھ ہی لیا کرو۔ جان رکھو استغفار پڑھنے والوں کی مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، یقیناً تمہارا رب بہت مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جان رکھو جب تمہیں اپنی خطائیں یاد آتی ہے نا
تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے اور فوراً دل نادم ہو جاتا ہے اور دل بارگاہ الہی میں استغفار پڑتا ہے۔ جب یہ کیفیت وجود میں آ جائے تو سمجھ لینا اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو گیا ہے اور عنقریب تمہارے لیے کن فیکون سے غیبی دروازے کھولنے والا ہے۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو لازم قرار دیتے ہیں، جو کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کی تو بخشش ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی تنگی کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ دنیا میں اس کے ملنے کا گمان بھی نہ ہوگا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ جو پانی انسانی زندگی کا راز ہے، پھر یہ موسلادھار بارش جو اللہ برساتا ہے، تو تم مال کی قلت کی شکایتیں کرتے ہو تو وہ مالا مال کر دے گا۔ اگر تم اولاد کی نعمتوں کو ترستے ہو تو استغفار کر لو، اللہ تمہیں نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ تم پانی کو ترستے ہو، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوت میں تبدیل فرما دے گا۔ جان رکھو، جب انسان اپنے طرز زندگی کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے، یہ اس بات کی طرف ایک کھلا ہوا اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے ان کو اپنے قرب کے لیے، ان کو خاص نوازش کے لیے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ کے اوپر لگا دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ مقررہ وقت تک ایک خوبصورت زندگی ان کو عطا کر دے گا اور ہر اچھے عمل کرنے والوں کو اپنے فضل خاص سے نواز دے گا۔ اگر تم اپنے رب کو ناراض کرنے والے اعمال چھوڑ کر وہ اعمال اختیار کر لیتے ہو نا جن سے وہ خوش ہو جائے، وہ مہربان اپنے خطا کار بندوں کو بھی نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے لوٹ کر آنے میں دیر ہوتی ہے، ان کے نوازنے میں دیر نہیں۔ تم لوٹنے میں دیر کرتے ہو، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جانتے ہو اللہ پاک ہمیں اپنی طرف کیسے متوجہ کرتا ہے؟ جب ہم دنیاوی محبت اور رشتوں کو لے کر مغرور ہو جاتے ہیں نا، اور ان عارضی سہاروں پر سب سے بڑھ کر اعتماد کرنے لگتے ہیں نا، تب وہ ہمیں اس کی اصلیت کو دکھاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو ہم سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا دل توڑ دیا جاتا ہے، ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، لوگوں سے وابستہ ساری امیدیں ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ پھر تھک ہار کر جب ہم اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، تڑپ کر اپنے مولا کو پکارتے ہیں، تب وہ کہتا ہو، بتاؤ کون ہے تمہارا، کہاں گئی تمہاری محبتیں؟ بے شک اللہ کی محبت ہی سب محبتوں پر حاوی ہے۔ اللہ کا سہارا ہی بہترین سہارا ہے۔ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں تھام لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ بس ان راستوں سے خوش ہو جاؤ، دو راہیں اللہ نے تمہارے لیے چن لی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو، اور تمہاری محنت اور کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کے روپ کو بدل کر تمہاری جانب کر دے گی جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا تو اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ زمین پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ بے شک تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں تمہارا مقدر ہوگی، سارے دروازے ان قریب کھلتے چلے جائیں گے جو آپ کی زندگی کو پھولوں کی طرح مہکا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ سب بہن بھائی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو جلد سے جلد قبولیت کا شرف بخش دے اور اس ماہ مبارک کو آپ کے لیے عبادت کا، قبولیت کا، بخشش کا، رحمت کا، خصوصی نوازشات کا مہینہ بنا دے۔ گزارش ہے اگر یاد آ جائے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔